اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام تفقہوا فی الدین والا وانتم اعراب۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے شارٹ کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آج ہم اپنے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا پہلا درس پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہم کر رہے ہیں تقلید کے بارے میں۔ سوال ہے ہمارا پہلا سوال کہ تقلید سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلا سوال ہے ہماری کتاب میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو جائے، یہ تقلید ہے۔ بعض بندے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، تو جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا وہ عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے، چاہے اس نے وہ اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے، اپنے شہر کے پیش نماز سے سیکھا ہے، کسی عالم سے پوچھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، اور وہ اس عالم نے یا ماں باپ نے یا شہر کے پیش نماز نے اس کو بتایا ہے کہ اس طرح عمل کرنا ہے، اور اس نے بتایا ہے وقت کا جو مرجع اعلیٰ تھا اس کا فتویٰ بتا دیا ہے، اور اس نے اسی طرح عمل کیا ہے، تو تقلید تو اس کی ہو گئی ہے۔ تو جو باعمل انسان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے تقلید کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ہم واضح کریں گے کہ تقلید کس کی کرنی ہے، کیا شرائط ہونی چاہیے مجتہد میں، تو تاکہ مومن سے اس طرح کی غلطی نہ ہو، جو تقلید کے باب میں شرائط ہیں اس کے مطابق وہ تقلید کرے۔ تو تقلید سے مراد یہ ہے کہ انسان کا عمل مجتہد جامع الشرائط کے فتویٰ کے مطابق ہو۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ تقلید سے کیا مراد ہے؟ جواب: تقلید کا معنی یہ ہے کہ انسان کا عمل جامع الشرائط مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو۔ جامع الشرائط یہ لفظ آیا اس جواب میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ شرائط موجود ہوں جو شرائط کسی مرجع میں ضروری ہیں تاکہ اس کی تقلید ہو سکے۔ ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والا ہو، عادل ہو، واجبات کو ادا کرنے والا، حرام سے رکنے والا، عاقل، بالغ، مرد ہو، حلال زادہ ہو۔ اسی طرح زندہ مجتہد کی ابتدائی جو تقلید کر رہا ہے وہ زندہ مجتہد کی تقلید کرتا ہے، تو زندہ ہونا یہ بھی شرط ہے، اور اس کا حافظہ اسی طرح ہو جس طرح دوسرے لوگوں کا ہے، متعارف مقدار جتنا اس کا حافظہ ہو، نسیان کی بیماری نہ ہو، تو اس مجتہد کی تقلید ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ اگر مجتہد ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے فتاویٰ مختلف ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ متعدد مجتہد ہیں، ایک فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ مثلاً کام جو ہے وہ حرام ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام نہیں ہے، میری نظر میں یہ مکروہ ہے، تو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یا ایک کہہ رہا ہے واجب ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں یہ کام مستحب ہے، تو یہاں پر کس کی تقلید کی جائے؟ یہاں پر مکلف کیا کرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مکلف کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان دو میں سے جو زیادہ علم رکھتا ہے، جب اختلاف ہے تو جو زیادہ علم رکھتا ہے اسی کی تقلید کرے، اسی کے فتویٰ کے مطابق چلے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ یہ جو حوزہ نجف اشراف حوزہ قوم کے جو اعلیٰ پائے کے علماء ہیں وہ تعیین کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے فقہاء میں سے کون سا مجتہد سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر طالب علموں تک بات آتی ہے، طالب علموں کے ذریعے سے پھر عوام الناس تک پہنچ جاتی ہے، لہذا یہ معلوم کرنا آسان ہے کہ کون سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 2، اگر مجتہد ایک سے زیادہ ہوں اور ان کے فتاویٰ مختلف ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ جواب: اس صورت میں ضروری ہے کہ ان میں سے عالم کی تقلید کی جائے۔ سوال نمبر 3 کہ ایک انسان تقلید کے بغیر اعمال انجام دیتا رہا ہو تو کیا کرے؟
تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو بھی تقلید کے بغیر اعمال انجام دیتا رہا ہو تو اس کے عمل باطل ہیں۔ یعنی کیا مطلب باطل ہونے سے، کیا مطلب تقلید کے بغیر اعمال انجام دینے سے؟ تو تقلید کے بغیر اعمال انجام دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعمال مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں ہو رہے اور اس نے یہ اعمال انجام دیے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اس کے یہ اعمال باطل ہیں۔ باطل سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس کو اطمینان نہیں ہے کہ کیا میرے ذمے جو تکالیف تھیں، میرے ذمے جو احکام تھے، ان سے میں بری ہو گیا ہوں، اب میرا ذمہ بری ہے یا ابھی بھی میرے ذمے وہ باقی ہیں۔ تقلید کے بغیر چلا ہے تو یہ اطمینان حاصل نہیں ہو رہا، تو لہذا اب اس بندے کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے عالم مجتہد کے پاس جائے، اس کے وکیل کے پاس جائے، اپنے اعمال کی کیفیت بیان کرے کہ میں نے اس طرح اعمال انجام دیے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ یہ فلاں 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 عمل تمہارا صحیح ہے اور فلاں عمل تمہارا باطل ہے، لہذا تمہیں دوبارہ انجام دینا ہوگا، اور کہیں ایسے بھی کہیں گے کہ یہ عمل باطل ہے لیکن اس کی تمہارے اوپر قضا نہیں ہے، تو مختلف اعمال کے مختلف جواب ہوں گے، تو لہذا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کے عالم مجتہد کی طرف رجوع کرے کہ اب میں کیا کروں۔ سوال نمبر 3، اگر ایک انسان تقلید کے بغیر اعمال انجام دیتا رہا ہو تو کیا کرے؟ جواب، تقلید کے بغیر انجام دیے گئے اعمال باطل ہیں، یعنی یہ باطل کا معنی بیان ہو رہا ہے، یعنی ان اعمال سے بری و ذمہ ہونے کا یقین نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ اپنے زمانہ کے عالم مجتہد سے پوچھے کہ کون سے اعمال دوبارہ انجام دینے ہیں۔ سوال نمبر 4، اگر ایک بندے کو مجتہد کا فتویٰ معلوم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ احتیاط کرے۔ مثلا ایک بندے کو شک ہے، پتہ نہیں ہے، جاہل ہے کہ میری نماز یہاں پر پوری ہے یا قصر ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ پوری بھی پڑھ لے اور قصر بھی پڑھ لے، یہ احتیاط ہے۔ جب تک مجتہد کا فتویٰ معلوم نہیں ہوتا احتیاط کریں اور ادھر رابطے میں رہے، جیسے فتویٰ معلوم ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ اور یہ علم حاصل کرنا، مجتہد کے فتاویٰ کا علم حاصل کرنا، ان احکام کو جاننا جو انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، ان کا جاننا واجب ہے، تو یہ اپنا واجب ادا کرے۔ اگر مجتہد کا فتویٰ معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب، ان تمام مسائل کا سیکھنا واجب ہے جو انسان کو پیش آ سکتے ہیں، اور اگر کسی فتویٰ کا علم نہ ہو تو احتیاط کی جائے گی یہاں تک کہ فتویٰ کا علم ہو جائے، اور احتیاط اسی طرح جیسے ہم نے بتایا ہے، مثال دی ہے قصر اور تمام، ان میں سے کیا وظیفہ ہے پتہ نہیں ہے تو دونوں ہی پڑھ لے، پوری بھی پڑھ لے ظہر کی نماز اور وہی ظہر کی نماز مثلا قصر بھی پڑھ لے، یہاں تک کہ مجتہد کا فتویٰ معلوم ہو جائے۔ سوال نمبر 5، کہ اگر تقلید اس قدر ضروری ہے تو پھر بعض آیات اور روایات میں اس کی مذمت کیوں وارد ہوئی ہے؟ بعض آیات میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں روایات میں مذمت ہوئی ہے تقلید کی، تو یہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تقلید 2 قسم کی ہے۔ ایک دفعہ ہے جاہل کی تقلید کرنا، جاہل کے پیچھے چلنا، اس کی مذمت ہے، جاہل کے پیچھے چلنے کی مذمت ہے۔ اور دوسرا ہے عام عالم بھی نہیں، مجتہد، اور مجتہدین میں سے سب سے زیادہ علم والا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی مذمت نہیں ہے، روایات اس کا حکم دے رہی ہیں۔ تو یہ 2 قسم کی ہے، تو جس کی مذمت ہوئی ہے وہ ہے جاہل کے پیچھے چلنا۔ سوال نمبر 5، اگر تقلید اس قدر ضروری ہے تو پھر بعض آیات اور روایات میں اس کی مذمت کیوں وارد ہوئی ہے؟ جواب، تقلید کی ایک قسم مذموم ہے اور اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نااہل اور جاہل کی تقلید کی جائے، جیسے کافر لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے، باپ دادا کے پیچھے چلتے تھے، نبی جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو وہ کہتے ہیں ہم اسی اپنے باپ دادا کے طریقہ کار پہ باقی ہیں، یہ مذمت ہے اس کی۔ جبکہ جس تقلید کا ہمیں حکم ہے وہ کسی عام عالم کی بھی نہیں ہے، وہ تقلید کسی عام عالم کی بھی نہیں ہے، بلکہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے، اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو متعدد علوم میں کامل دسترس کے بعد قرآن اور اہل بیت کے فرامین سے احکام شریعت کا استنباط کرتا ہے۔ استنباط یعنی احکام شریعت نکالنا روایات سے اور قرآن مجید کی آیات سے، تو اس تقلید کا حکم دیا گیا ہے اور جاہل کی تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تقلید کی
جو ضروری مسائل تھے وہ ختم ہوئے. آگے ہے کہ کون سی چیزیں نجس ہیں، اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ کون سی چیزیں ہیں جو مطہرات ہیں یعنی پاک کرنے والی ہیں. ہم نجاسات ذکر کر رہے ہیں. سوال نمبر 1، نجاسات میں عین نجاسات کون سی ہیں؟ جواب ہے اس کا کہ مندرجہ ذیل اشیاء نجاسات شمار ہوتی ہیں. نمبر 1 اور نمبر 2 جو نجس ہیں وہ ہے پیشاب اور پاخانہ. ہر وہ انسان یا ہر وہ حیوان جس کی گردن اگر کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلے، اس کو ہم کہتے ہیں خون جہندہ. ہر انسان یا حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو اور حرام گوشت ہو، حلال گوشت نہ حرام گوشت ہو، خون جہندہ رکھتا ہو اور حرام گوشت ہو تو اس کا پیشاب بھی نجس ہے اور اس کا پاخانہ بھی نجس ہے. جیسے بلی خون جہندہ بھی رکھتی ہے اور حرام گوشت بھی ہے تو اس کا پیشاب پاخانہ نجس ہے. خود بلی نجس نہیں ہے، کتا اور خنزیر نجس ہوتے ہیں. خود بلی پاک ہے لیکن پیشاب پاخانہ اس کا نجس ہے. یا ایک حیوان ہے جو خون جہندہ نہیں رکھتا لیکن ہے حرام گوشت، جیسے سانپ، تو اس کا پیشاب نجس ہوگا، اس کا پاخانہ نجس نہیں ہوگا. اور یہ پیشاب کا نجس ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ہے. تو لہٰذا حرام گوشت خون جہندہ رکھنے والے کا پیشاب پاخانہ نجس ہے، اور حرام گوشت ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا تو احتیاط واجب ہے، اس کے صرف پیشاب سے اجتناب کیا جائے. جواب، مندرجہ ذیل اشیاء نجاسات شمار ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی اور دوسری پیشاب اور پاخانہ. انسان اور ہر اس حرام گوشت حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے جو خون جہندہ رکھنے والا ہو. اور اگر حیوان کا گوشت حرام ہے لیکن خون جہندہ نہیں رکھتا تو احتیاط لازم کی بنا پر صرف اس کے پیشاب سے اجتناب کیا جائے. پاخانہ اس کا پاک ہوگا، پیشاب سے اجتناب کیا جائے. خون جہندہ نہ رکھنے والے کی مثال جیسے سانپ ہے تو اس کا پیشاب جو ہے، یا مچھلی وہ جو حرام گوشت مچھلی ہے جس کے چھلکے نہیں ہوتے تو اس کا پیشاب اگر لگ جائے کسی کے اوپر تو پیشاب سے اجتناب احتیاط واجب ہے، پاخانے سے اجتناب ضروری نہیں ہے. تیسری اور چوتھی چیز جو نجس ہے وہ ہے خون اور مردار. خون نجس اور مردار نجس ہیں. یہ اس حیوان کا خون اور مردار نجس ہے جس کا خون جہندہ ہے، چاہے وہ حلال جانور ہے چاہے حرام جانور ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پیشاب پاخانے میں حلال جانور جو ہیں جیسے بکری، گائے وغیرہ، ان کا پیشاب پاخانہ پاک ہے. خون اور مردار حلال اور حرام سب جانوروں کا حرام ہے جن کا نجس ہے، جن کا خون جہندہ ہوتا ہے. نمبر 3، 4 خون و مردار. انسان اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا خون اور مردار نجس ہے. نمبر 5، پانچویں چیز جو نجس ہے وہ ہے منی. انسان کی منی اور ہر اس حیوان کی منی نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، منی سب کی نجس ہے. نمبر 5 منی. انسان اور خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کی منی نجس ہے، بلکہ حلال گوشت جانور کی بھی احتیاط لازم بنا پر نجس ہے. تو حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو، جو بھی خون جہندہ رکھتا ہے اس کی منی نجس ہے. نمبر 6 اور نمبر 7 جو نجس ہیں وہ ہے کتا اور خنزیر. کتا اور خنزیر جو خشکی پہ رہنے والے ہیں وہ نجس ہیں. اگر سمندری کتا، سمندر میں رہنے والا کوئی خنزیر ہے، سمندری کتا، وہ پاک، ان کے جسم ان کے اعضاء پاک ہیں. جو کتا اور خنزیر خشکی پہ رہتے ہیں اس کا سارا جسم، بال ہوں، ہڈیاں ہوں، گوشت ہو، جلد، سارا نجس ہے. نمبر 8 جو چیز نجس ہے وہ ہے شراب. شراب نجس ہے، اور یہ شراب انگور سے بنائی جاتی ہے. اور ایک فقا ہے جس کو جو سے بنایا جاتا ہے، وہ بھی احتیاط واجب بنا پر نجس ہے. باقی نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہیں وہ حرام تو ہیں، ان نشہ کرنا حرام ہے لیکن وہ نجس نہیں ہے. جیسے بھانگ ہو گئی، چرس ہو گئی، حفیم ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ نشہ کرتے ہیں لوگ، یہ حرام ہے لیکن یہ چیزیں نجس نہیں ہیں. اسی طرح جو اسپرٹ ہوتی ہے زخموں پہ جیسے لگائی جاتی ہے
یہ اگر نشے میں استعمال ہوتی ہے تو اس کا پینا حرام ہوگا، لیکن یہ نجس نہیں ہے۔ نمبر 8 شراب نجس ہے اور احتیاط لازم کی بنا پر فقہ بھی نجس ہے۔ 9 نمبر نجاست جو ہے وہ ہے کافر۔ کافر جو اہل کتاب نہیں ہے، یہودی جیسے ہے، عیسائی یہ اہل کتاب ہیں، جو اہل کتاب نہیں ہے وہ کافر احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے، جیسے ہندو ہو گیا، یا ایک ہے جو مانتا ہی نہیں ہے، وجود خدا کو ہی نہیں مانتا، مادہ پرست ہے، تو یہ احتیاط واجب بنا پر نجس ہے۔ اسی طرح وہ جس کو غالی کہا جاتا ہے، غالی وہ ہوتا ہے کہ جو کہے کہ رب العالمین مثلا اہل بیت میں سما گیا ہے، یا اللہ ہی اہل بیت ہیں، ایسے منحرف لوگ موجود ہیں، علی اللہ جو کہہ دے، تو یہ غالی جو ہے یہ بھی نجس ہو جائے گا۔ اسی طرح ناسبی جو اہل بیت سے بغض کا اظہار کرے، یہ ناسبی ہوتا ہے، یہ بھی نجس ہے۔ نمبر 9 کافر، کافر نجس ہے احتیاط واجب کی بنا پر، البتہ کتابی کافر پاک ہے۔ عیسائی یہودی، آپ عیسائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، تار ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، اور ناسبی اور غالی بھی نجس ہیں۔ نمبر 10 10ویں نجاست یہ ہے کہ ہر ایسا حیوان جو انسان کا پاخانہ کھاتا ہو، نجاست خور حیوان اس کو کہتے ہیں۔ نجاست سے مراد ہر نجاست نہیں ہے، انسان کا جو پاخانہ کھاتا ہے ایسے حیوان کا پسینہ نجس ہے، چاہے وہ اونٹ ہو، اونٹ کے علاوہ کوئی اور حیوان ہو، یہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسے حیوان کا پسینہ نجس ہے۔ نمبر 10 احتیاط لازم کی بنا پر نجاست خور اونٹ کا پسینہ، بلکہ ہر نجاست خور حیوان کا پسینہ نجس ہے۔ یہ ہیں نجاسات جن سے اجتناب کرنا ہے، اگر انسان نجس ہو جائے تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے مثلا۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے؟ چیز پاک ہے، نجاست سے اس کی ملاقات ہوئی ہے تو وہ نجس کیسے ہوگی؟ صرف بس ملاقات سے نجس ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، صرف ملاقات سے، ٹچ ہونے سے نجس نہیں ہوتی، بلکہ نجس ہونے کے لیے رطوبت چاہیے، تری چاہیے۔ وہ جو چیز نجس ہے وہ تر ہے، اور ہمارا مثلا ہاتھ خشک ہے اور ہمارا ہاتھ اس پہ لگا ہے اور تری وہاں سے ہاتھ کی طرف منتقل ہو گئی ہے، یا ہمارا ہاتھ تر تھا وہ خشک تھی چیز جو نجس ہے اور ہمارے ہاتھ کی تری وہاں چلی گئی ہے، یا دونوں ہی تر تھے، انتقال کرنے والی تری درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی تری اگر ہے تو اب ہمارا ہاتھ مثلا نجس ہوگا۔ اگر یہ تری موجود نہیں ہے، خشک ہے نجاست، ہمارا ہاتھ بھی خشک ہے، تو ہمارا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ تو نجاست پھیلنے کے لیے تری چاہیے۔ پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے؟ جواب، پاک چیز جب نجس چیز سے ملاقات کر لے اور وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک سرایت کرنے والی تری رکھتی ہو تو پاک چیز نجس ہو جائے گی، اس کے علاوہ نجس نہیں ہوتی۔ اور اگر دونوں خشک ہوں یا اتنی نمی ہو جو آگے سرایت نہیں کرتی، اتنی تری نہیں ہے جو آگے سرایت کر جائے، صرف نمی ہے، تو نجاست منتقل نہیں ہوگی، پاک چیز نجس نہیں ہوگی۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو ساری زندگی یاد کر کے رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، اگر کسی مائع کے ساتھ نجاست متصل ہو جائے تو سارا مائع نجس ہو جائے گا؟ مثلا برتن میں کوئی مائع ہے، دودھ ہے، پانی ہے، گھی ہے مثلا، تو اس کے ساتھ نجاست متصل ہوئی ہے تو کیا سارا نجس ہو جائے گا؟ تو اگر وہ برتن میں ہے، وہ مائع برتن میں ہے اور اسی برتن میں نجاست چلی گئی ہے تو وہ سارا مائع احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہو جائے گا۔ ہاں پانی ہے اور وہ 384 لیٹر سے زیادہ ہے، جس کو ہم کور کہتے ہیں، تو اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ ابھی ہم فرض کریں کہ پانی ہے 384 لیٹر سے کم ہے، یا کوئی اور مائع ہے، دودھ ہے مثلا، چاہے جتنا بھی ہو، تو نجاست اس میں گئی برتن میں تو وہ سارا نجاست کی ملاقات سے نجس ہو جائے گا احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور اگر ہم برتن کے ذریعے سے وہ پانی یا وہ مائع ڈال رہے ہیں کسی چیز پر اور وہ چیز آگے سے نجس ہے،
تو اس کی جو دھار آ رہی ہے وہ دھار آگے اس نجاست کے اوپر لگ رہی ہے، تو نجاست سے جو مقدار ملاقات کر رہی ہے وہی نجس ہوگی۔ یہ ساری جو دھار ہے یہ بھی نجس نہیں ہے، اور اس برتن میں موجود پانی جو ہے یا اس برتن میں موجود جو مائع ہے وہ بھی نجس نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہم نے دو باتیں کی ہیں، ایک دفعہ برتن کے اندر نجاست گئی ہے، سارا احتیاط واجب بنا پر نجس، ایک دفعہ ہم نے ڈالا ہے، جیسے چینک ہے ہمارے ہاتھ میں، لوٹا ہے، اس کی ٹوٹنی سے ہم ڈال رہے ہیں نجاست کے اوپر، تو جو جگہ پانی کی یا مائع کی جو مقدار نجاست سے ملاقات کرتی جائے گی وہی نجس ہوگی، باقی یہ دھار اور لوٹے میں موجود پانی پاک رہے گا۔ اگر کسی مائع کے ساتھ نجاست متصل ہو جائے تو سارا مائع نجس ہو جائے گا۔ جواب، مائع اگر کسی برتن میں ہے اور اس میں نجاست گرے تو سارا مائع ہی احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہو جائے گا، لیکن اگر مائع نجاست پر ڈالا جائے تو متصل ہونے والی مقدار نجس ہوگی اور دھار یا برتن میں موجود مائع نجس نہیں ہوگا۔ جی آگے ہے سوال نمبر 4، گھی ہے ہمارے پاس، گھی میں نجاست گر جائے تو کیا سارا گھی نجس ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھی کی حالت کو دیکھیں گے۔ اگر گھی مائع شکل میں ہے تو نجاست اس میں گری ہے تو سارا ہی نجس ہو جائے گا، وہی احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور اگر گھی جمع ہوا ہے تو پھر جس جگہ نجاست گری ہے وہی جگہ نجس ہوگی، سارا گھی نجس نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ جمع ہوا ہے یا مائع ہے؟ کبھی شک والا مورد آ جاتا ہے، ایک دفعہ تو واضح ہے، سامنے نظر آ رہا ہے یہ جمع ہوا ہے یہ مائع ہے، لیکن ایک ایسی درمیانی حالت میں ہوتا ہے کہ جس میں شک پڑ جائے گا کہ یہ مائع ہے یا یہ جمع ہوا ہے، تو وہاں پر یہ پتہ چلانے کے لیے ہم چمچ کے ساتھ ایک مقدار اٹھائیں گے گھی میں سے، جو گڑھا بنا ہے وہ فوراً پر ہو جائے تو پھر تو یہ مائع ہے، اور اگر وہ فوراً پر نہیں ہوا ہے، اس کو ٹائم لگا ہے پر ہوتے ہوتے، تو پھر یہ گھی جامد کے حکم میں آئے۔ تو جامد میں صرف وہی جگہ نجس ہوگی جس پہ نجاست گری ہے، اور مائع جو ہے وہ سارا ہی نجس ہو جائے گا۔ جواب، اگر گھی مائع شکل میں ہو تو سارا نجس ہو جائے گا احتیاط لازم کی بنا پر، لیکن اگر جمع ہوا ہو تو صرف وہی جگہ نجس ہوگی جہاں نجاست گری ہے۔ سوال نمبر 5، نماز کے بعد علم ہو کہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز پڑھ لی ہے تو کیا حکم ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ میرا جسم یا لباس نجس تھا، تو یہاں کیا حکم ہے؟ جواب، یہاں تین صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ کو شک بھی نہیں تھا نجاست کا، آپ مطمئن تھے کہ میرا جسم اور لباس پاک ہے، نماز پڑھنے گئے ہیں، ایک یہ صورت ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہے کہ نماز سے پہلے، یہ نماز سے پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، نماز سے پہلے آپ کو شک ہوا ہے کہ کہیں میرا جسم یا لباس نجس تو نہیں، تو آپ نے ڈھونڈا، چیک کیا، کہیں بھی نجاست نظر نہیں آئی، اور آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد پتہ چلا کہ نجاست تو موجود تھی۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو شک ہوا ہے لیکن آپ نے چیک نہیں کیا ہے، تو اب ان تین صورتوں میں دو صورتوں کا ایک ہی حکم ہے، پہلی اور دوسری کا، کہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ جب آپ کو شک ہی نہیں تھا اور نماز پڑھ لی، بعد میں نجاست نظر آئی، نماز صحیح ہے۔ اسی طرح شک ہوا، چیک کیا اور نجاست نہیں ملی، نماز کے بعد نجاست نظر آئی تو بھی نماز صحیح ہے۔ تیسری صورت، جب آپ کو شک ہوا ہے لیکن آپ نے چیک ہی نہیں کیا ہے اور نماز پڑھنے لگ گیا، اور نماز کے بعد معلوم ہوا کہ نجاست پہلے سے لگی ہوئی تھی، اب آپ کی نماز باطل شمار ہوگی۔ جواب، یہاں تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، نماز سے پہلے نجاست کا شک تک بھی نہ ہو۔ دوسری صورت، نجاست کا شک ہوا تھا نماز سے پہلے لیکن چیک کیا تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور تیسری صورت، نجاست کا شک ہوا تھا لیکن چیک کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ پہلی دو صورتوں میں نماز صحیح ہے، جبکہ تیسری صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ وقت ہے تو ادا کی شکل میں، وقت نہیں ہے تو پھر اس نماز کی قضا پڑھی جائے گی۔ اچھا، سوال نمبر 6، نماز سے پہلے
کپڑے یا بدن کی نجاست کا علم ہو، آپ کو پتہ ہے لباس نجس ہے، آپ کو پتہ ہے بدن نجس ہے، اور پھر بھول جائے اور اسی بھولی ہوئی حالت میں نماز پڑھ لے، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ پہلے علم تھا، پھر بھول گیا اور نماز پڑھ لی۔ تو یہاں دو صورتیں ہیں، ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ نے بے پرواہی کی ہے، نجاست کو دور کرنا تھا، جسم اور لباس کو پاک کرنا تھا، آپ نے بے پرواہی کیا، اس بے پرواہی کی وجہ سے آپ بھول گئے ہیں، یہاں ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری ہے کہ آپ نے کوئی بے پرواہی نہیں کی ہے، آپ پرواہ کرنے والے ہیں، ہمیشہ نجاست طہارت کا خیال رکھنے والے ہیں، لیکن آج کسی وجہ سے بھول گیا ہے، نماز پڑھ لی۔ تو جو پرواہ کرنے والا ہے، نجاست طہارت ان کا خیال رکھتا ہے، وہ بھول گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن جو بے پرواہ ہے اس کی نماز، اس نے احتیاط لازم کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ جواب: اگر بے پرواہی اور نجاست کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھولا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر دوبارہ پڑھے، ورنہ اس کی نماز صحیح ہے۔ اچھا، سوال نمبر 7، نجس چیز کو کھانے پینے اور دوسرے استعمالات ملانے کا کیا حکم ہے؟ چیز نجس ہے، کیا اس کو کھا پی سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نجس چیز کا کھانا پینا حرام ہے، یہ واضح یہاں تک ختم۔ اور نجس چیز کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنا، ہر وہ کام جس میں طہارت شرط ہو کہ پاک چیز استعمال کرنی ہے، وہاں پر بھی پھر نجس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پر یہ شریعت نے شرط نہیں لگائی، یہ قید نہیں لگائی کہ پاک چیز استعمال کرنی ہے، تو وہاں پر آپ نجس چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندے کی سواری نجس ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جس سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ نجس ہے، تو وہ بیٹھ کر سفر کر سکتا ہے۔ لباس نجس ہے تو وہاں شریعت شرط لگا رہی ہے کہ نماز کے دوران لباس پاک ہو، تو پھر لباس کو نماز کے دوران پاک کیا جائے گا، نماز سے پہلے پاک کیا جائے گا۔ جواب: نجس چیزوں کا کھانا اور پینا حرام ہے، البتہ وہ کام جن میں طہارت شرط نہیں ہے ان میں استعمال کرنا جائز ہے۔ سوال نمبر 8، وہ کون سی نجاسات ہیں جو نماز میں معاف ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ساری زندگی یاد رکھنا چاہیے اور یہ پیش آنے والا ہے۔ نماز کے دوران نجاست معاف ہو جاتی ہے کچھ صورتوں میں، وہ 5 صورتیں ہیں جہاں نجاست معاف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، خون جو انسان کے اپنے زخم کا ہو، اور وہ زخم بھی اتنا ہے جس زخم کی پرواہ کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ چھوٹا سا زخم لگتا ہے، ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اور ایک دفعہ بڑا زخم لگتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہ مثلا ٹانکے لگا رہا ہے، یعنی بڑا زخم جس کی عرف پرواہ کرتا ہے۔ اس زخم سے نکلنے والا خون اگر جسم پہ لگا ہوا ہے، لباس پہ لگا ہوا ہے، تو اس لباس، اس جسم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے جتنی مقدار بھی وہ خون ہے، انگوٹھے کے پورے سے کم ہے، انگوٹھے کے پورے سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، آپ اس کے ساتھ نماز اس وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اور اسی طرح وہی بس بڑا زخم ہو جس کی پرواہ کی جاتی ہے، جو ایک ٹائم لیتا ہے، اس کا شفا پانا ایک وقت لیتا ہے، کچھ دن لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے، یہ والا زخم، تو خون بھی لگا ہوا ہے، معاف ہے، نجس ہے۔ اس خون پر جو زخم پہ دوائی لگائی گئی ہے وہ بھی نجس ہو گئی ہے خون کی وجہ سے، وہ بھی معاف ہے، نجس ہے، تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پسینہ انسان کا لگ گیا ہے، دھویا ہے مثلا اس جگہ کو، تو وہ پانی جو اوپر کھڑا ہے وہ بھی نجس ہو گیا، کیونکہ خون تو نکل رہا ہے، تو یہ سب کچھ معاف ہے، نماز آپ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، مندرجہ ذیل نجاسات نماز میں معاف ہیں۔ نمبر 1، وہ زخم جو قابل اعتنا ہو، یعنی اس کی پرواہ کی جاتی ہو، اعتنا بمعنی پرواہ، اور کچھ عرصہ باقی رہے، وہ ٹائم بھی لے، ایسا زخم ہے، تو اس سے نکلنے والا خون اس وقت تک معاف ہے جب تک وہ زخم یا پھوڑا بھی بڑا پھوڑا ہو تو وہ بھی یہی حکم ہے، زخم یا پھوڑا ٹھیک نہ ہو جائے، چاہے زخم خارج میں ہو یعنی جسم کے یہ ظاہری حصے میں ہو، یا باطن میں ہو، جیسے بواسیر ہوتی ہے لوگوں کو، اندرونی بواسیر، تو اس سے خون نکلتا رہتا ہے، تو وہ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح
زخم سے رسنے والی پیپ، پسینہ، دوائی بھی معاف ہیں، وہ نجس ہیں تو وہ بھی معاف ہیں۔ یہ پہلی جو انسان کو معافی ملتی ہے، نجاست ہے لیکن پھر بھی معافی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا مورد جہاں پر معافی ہے وہ یہ ہے کہ خون یہ والا زخم نہیں ہے، چھوٹا زخم ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، یا کسی اور کا خون آپ پر آ کر لگ گیا ہے، حیوان ذبح کیا اس کی خون کی چھینٹیں آ پڑی ہیں، تو یہ جو خون کی چھینٹیں ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے اور اس کی مقدار، یہ جو انگوٹھے کا پورا ہوتا ہے درمیانی شخص کا، اس پورے سے کم ہے تو یہ معاف ہے، اس پورے سے کم ہے تو یہ معاف ہے، چاہے بکھرا ہوا ہے، چھینٹیں ہیں اور ہم جمع کریں تو اس سے کم بنتا ہے، یا اکٹھا ہی ہے، ایک ہی دھبا ہے تو وہ معاف ہے، اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ جسم پہ لگا ہوا ہو یا لباس پہ لگا ہوا ہو۔ ہاں یہ یہاں پر صرف خون ہی معاف ہوگا، اس خون پر اگر پسینہ لگ گیا اور پسینہ وہ نجس ہو جائے گا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس خون پر پانی کا کوئی قطرہ گرا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو گیا ہے خون کی وجہ سے تو وہ معاف نہیں ہے، صرف خون ہی معاف ہوگا۔ انگوٹھے نمبر 2، انگوٹھے کے پورے سے کم مقدار خون، چاہے اکٹھا ہو یا چھینٹوں کی شکل میں بکھرا ہوا ہو، انگوٹھے سے کم مقدار یہ معاف ہے۔ بس اس میں یہ بات کا خیال رہے کہ حیض کا خون ہے تو وہ معاف نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا سا قطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کا جو استحاضہ کا خون ہے، نفاس کا خون ہے، یہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر معاف نہیں ہے، چاہے تھوڑی مقدار ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نجس العین جو ہے، مثلا کتا ہے، اس کا خون، یا حرام گوشت جانور جیسے بلی ہے اس کا خون، یا مردار جو ہے جیسے گائے ہے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کی اور اس کا خون اب مردار کا لگ گیا، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ خواتین کے 3 خون، حیض، نفاس، استحاضہ، اور مردار کا خون اور حرام گوشت جانور جیسے کتا ہو گیا، بلی ہو گئی، ان کو دونوں کو ہم حرام گوشت میں داخل کر دیں، ان کا خون معاف نہیں ہے۔ تو یہ خون معاف ہے بشرطے کہ خون حیض نہ ہو، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر استحاضہ، نفاس، حرام گوشت جانور اور مردار کا بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ والے خون انگوٹھے کے پورے سے کم ہیں تو یہ معاف ہیں، نماز اس سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رہے کہ اس خون سے متصل ہونے والا پانی یا پسینہ وغیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ زخم والی صورت میں پانی، پسینہ سب معاف ہوتا تھا، اس دوسری صورت میں یہ صرف خون ہی معاف ہے۔ نمبر 3 جو معاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی نہیں ہے، پہنی ہوئی ہے، جیسے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی سر پہ پہنی ہوئی ہے، جو چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اور وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اکیلی آپ کی شرمگاہ چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جیسے ٹوپی ہے، آپ کا شرمگاہ اگلا اور پچھلا دونوں چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یا گھڑی ہے جیسے، یہ نجس ہو جائے تو یہ اگر آپ نے پہنی ہوئی ہے تو نماز کی حالت میں یہ معاف ہے۔ جیسے ہزار بند انسان کا نجس ہو تو وہ نہیں چھپا سکتا شرمگاہوں کو، تو لہذا اس نجس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اختیاری صورت میں یہ سارے معاف ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ نمبر 3 وہ متنجس پہناوا جو شرمگاہ چھپانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اکیلے میں خود وہ شرمگاہ چھپانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو تو وہ بھی معاف ہے، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بس بشرطے کہ اس میں بھی ایک شرط ہے کہ نجس العین مردار سے نہ بنایا گیا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر، احتیاط لازم کی بنا پر نجس العین مردار سے نہ بنایا گیا ہو۔ اگر کوئی ٹوپی کی ہوئی ہے اور وہ اس حیوان کے چمڑے سے بنائی ہے جس حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تھا تو یہ مردار کے اجزاء سے بنی ہے، یہ معاف نہیں ہوگی۔ یا نجس العین خدا نخواستہ کتے کے جلد سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے، پہنی ہوئی ہے ایک بندے نے، تو یہ معاف نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال ہے مثلا ٹوپی یا ہزار بند وغیرہ، یہ معاف ہے جو ان دو سے نہ ہو، نجس العین یا مردار سے نہ ہو۔ چوتھی چیز جو نماز کی حالت میں معاف ہے وہ ہے کوئی چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، نجس چیز ہے وہ آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، مثلا جیب میں موبائل ہے
یا جیب میں پیسے ہیں جو متنجس ہیں تو وہ بھی نماز کی حالت میں معاف ہیں۔ نمبر 4، وہ متنجس چیز جو صرف ساتھ اٹھائی ہوئی ہے، پہنی ہوئی نہیں ہے، مثلا رومال، موبائل وغیرہ، یہ معاف ہیں۔ یہ چاروں جو معاف تھے یہ مجبوری ہو مجبوری نہ ہو ہر صورت میں معاف تھے۔ 5واں جو ہے وہ ہے مجبوری کی حالت میں نجاست کا معاف ہونا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا لباس یا آپ کا بدن نجس ہے، جس نجاست سے بھی نجس ہو، اور آپ کی مجبوری ہے، آپ پاک نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پانی ہی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، تو اس صورت میں آپ کو نجاست سے معافی مل جائے گی۔ بدن نجس ہے، میں بدن کی مثال دوں، پاک نہیں کر سکتے تو معافی مل جائے گی۔ اور آگے تھوڑی تفصیلیں آئیں گی نماز کے باب میں کہ قمیض نجس ہے تو ہم قمیض اتار کر صرف شلوار میں نماز پڑھ لیں گے۔ تو مجبوری جب انسان کی ہو تو اس صورت میں بھی نجاست معاف ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اضطراری حالت میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا بھی معاف ہے۔ اچھا، یہی بندہ اگر اس کو اطمینان ہے کہ ابھی تو نجاست ہے، جب زوال ہو رہا ہے اس وقت تو میرے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، میں پاک نہیں کر سکتا، لیکن 3-4 گھنٹے بعد مجھے پانی مل جائے گا تو شام سے پہلے میں نماز مغرب اور اپنی نماز ظہر اور عصر نجاست کو پاک کر کے پڑھ لوں گا، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ تو صبر کر۔ جس کو اطمینان ہے کہ نجاست پاک کر لوں گا تو صبر کر، اس وقت نماز پڑھنا جب پانی آ جائے گا اور پھر پاک کر کے آخر وقت میں پڑھ لے گا۔ ابھی شروع میں صرف وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جس کو یہ اطمینان نہ ہو کہ نجاست کو میں دور کر لوں گا۔ جس کے پاس یہ اطمینان نہیں ہے وہ زوال کے بعد فوراً نجاست کے ساتھ مجبوری کی صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 5، اضطراری حالت میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا بھی معاف ہے۔ ہاں، اگر اطمینان ہو کہ آخر وقت تک اضطرار ختم ہو جائے گا، یہ اطمینان ہو تو انتظار کرے اور آخر وقت میں نماز پڑھے۔ پانی مل گیا تو پاک کر کے پڑھ لے گا آخر وقت میں، اور اگر آخر وقت میں بھی نہ ملا، فرض کرو کوئی ایسے حالات بن گئے، پہلے اطمینان تھا اب جو ہے پانی نہیں ملا آخر وقت میں، تو پھر نجاست کے ساتھ ہی پڑھ لے گا۔ یہاں آخری سوال ہے آج کے درس کا کہ بدن یا لباس کو پاک کرنے میں اگر انتہائی مشقت جھیلنی پڑے تو کیا یہ بھی 5ویں صورت میں داخل ہے؟ بدن کو پاک کرنا ہے تو پانی لینے کے لیے بڑی مشقت جھیلنی پڑے گی، تو یہ صورت بھی اس 5ویں صورت میں داخل ہے، لہذا آپ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی داخل ہے، لہذا آپ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔